آیت نمبر 13 قال انی لا یحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ بہت معنی خیز ہیں۔ آپ نے اجازت دے تو دی ہے، لیکن بعض اوقات ہم بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ہمیں اندر سے آواز آ بھی رہی ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو کچھ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے سامنے مجبور بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ وہ 3 طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک حزن کا لفظ، پھر خوف کا لفظ، اور ایک غفلت کا لفظ۔ حزن اور خوف کو تو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، خوف کا تعلق جو ہے وہ آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم آج کے دور میں انگزائٹی اور ڈپریشن بھی کہتے ہیں، کہ انگزائٹی کا تعلق بھی آنے والے خوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈپریشن کا تعلق ماضی کے غموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حزن وہ غم ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان دل ہی دل میں بہت سارے خدشات میں رہتا ہے، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کا جو دکھ ہے وہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ کتنے خیالات، کتنے اندیشے ان کے دل میں آ رہے ہوں گے کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، بھائی کہیں اپنی حسد میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، مگر نہ اب وہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ روک سکتے ہیں، مگر یہ غم ان کے اندر ہے۔ اور خوف انہیں کس چیز کے بارے میں خوف کا تعلق ہوتا ہے، جو کہ جس کا تعلق ظاہر کے حالات کے ساتھ ہوتا ہے، تو ظاہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کو وہ یہاں پہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ تم اس کا خیال تو کرو گے نہیں، تمہیں اس کی پرواہ تو ہوگی نہیں، تو کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا بھی سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھیڑیا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور کیا واقعی یہاں پہ کسی فزیکل بھیڑیا کو بھیڑیا کہا گیا ہے، یا بھائیوں کے جذبات اور ان کی کیفیات کو جو ہے وہ بھیڑیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ ساری باتیں بھی ہمیں تفسیر میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں جو غفلت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ظاہری معنی تو یہ سمجھ آتا ہے کہ تم باقی سارے بھائی آپس میں لگے ہوگے، کیونکہ وہ سب ایج میں ایک جیسے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم آپس کے شغل میں، کام میں اپنے اس چھوٹے بھائی کو جو ہے بھول جاؤ، غفلت کرو۔ لیکن جب ان آیات کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ چونکہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور بہت اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں، تو یہاں پہ غفلت کو ایک خاص انداز میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم بہت غافل ہو، اور تم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ شیطان جو ہے تمہاری غفلت میں تم سے کتنا بڑا غلط کام تم سے کروانے جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کو یہ ساری باتیں پہلے سے ہی محسوس ہونی شروع ہو گئی ہوں۔